آج سے جس پہلو پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے انٹالرنس از اے پرابلم اٹس سولوشن از دا لائٹ آف اسلامک تھاٹ اینڈ ٹیچنگ اسپیشلی فرام دا لائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے ہم اپنی عدم برداشت اور فیملی کو جو جوڑنے کا ایک سلسلہ ہے اسے کیسے تقویت دے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا میں اور مین سٹریم میڈیا میں بلکہ ہم اپنے قرب و جوار میں اپنی سوشل لائف اس میں یہ باتیں روزمرہ دیکھ رہے ہیں کہ بجائے فیملیاں جڑنے کے وہ ٹوٹ رہی ہیں اور عدم برداشت انٹالرنس اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے، اولاد ماں باپ سے اور ماں باپ اولاد سے دور ہوتے دکھائی دیتے ہیں، اور بسا اوقات تو اتنا ڈپریشن ہو جاتا ہے، انزائٹی میں چلے جاتے ہیں بچے کہ وہ یا تو معاذ اللہ کسی کی جان لینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، وگرنہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں، اور یہ ہیجان معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے میں چونکہ محراب و منبر کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑی بات کرے اور اپنی جو انسانی زندگی ہے اسے اعتدال میں لانے پر دینی آگہی کو فراہم کیا جائے۔ ہماری حد المقدور کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ کے قیمتی وقت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی خوشبو سے زیادہ مہکا دیا جائے۔ اسی تناظر میں اگر اپنی زندگی کا مطالعہ کروں یا آپ اپنی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم سے بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں کہ بس اوقات جہاں سختی نہیں کرنی ہوتی وہاں سختی کر دی جاتی ہے، اور جہاں سختی کرنا ہوتی ہے وہاں چشم پوشی سے کام لیا جاتا ہے۔ انبیلنسمنٹ جو ہوتی ہے یہ بسا اوقات انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ آپ کے امپلائی نہیں ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ملازم نہیں تھے۔ البتہ یہ بات علیحدہ ہے، جو کام ملازم بھی نہیں کر سکتا بلکہ قیامت تک کوئی بھی نہیں کر سکتا وہ صحابہ نے کیا، لیکن وہ امپلائی نہیں تھے، آپ انہیں والنٹیئر کہہ سکتے ہیں۔ رضاکارانہ طور پر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ دوسرا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فیملیاں جڑ رہی ہیں، جو نکاح ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ٹرائب میں سے خواتین کے ساتھ کیے ہیں۔ تو فیملی لائف میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو امپلائی ہو، وہاں بھی ایک رضاکارانہ اور محبت پر مبنی تعلق موجود ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باقی تعلقات ہیں اس کے تناظر میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی فیلڈ لائف کے اندر دیکھیں تو ہو سکتا ہے کوئی جاب ہولڈر ہو، کوئی کسی منصب پر فائز ہو، کوئی باس کی حیثیت سے ہو، اور کسی جگہ وہ فیملی میں باپ کی حیثیت سے ہو، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ کسی اور رشتے میں منسلک ہو۔ مثال کے طور پہ ایک باس ہے، اس کا پہلا تعلق جو زندگی میں زیادہ وقت سے بنتا ہے وہ اس کے امپلائیز کے ساتھ بنتا ہے، تو اس کی نیچر کا ایک حصہ بن جاتا ہے آرڈر، بعد کا وہ نو سننا پسند نہیں کرتا۔ دوسرا حصہ اس کا ہے اس کی لائف، پرسنل لائف میں فیملی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اور اپنی زوجہ کے ساتھ۔ یہاں جو اس کا رشتہ ہوتا ہے وہ یہاں کوئی اس کا امپلائی نہیں ہے، یہ سارے رضاکارانہ طور پر اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ بیوی بھی اگر اس کی خدمت کر رہی ہے اور اس کے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے تو وہ رضاکارانہ طور پہ کر رہی ہے۔ آپ اس کو اس مقصد کے لیے نہیں لے کے آئے کہ آپ میری باندی بن کے رہو گی اور آپ صرف میرے کام کرو گے، اور اگر یہاں بھی وہ صرف یہ بات کرے کہ آرڈر، تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے۔ اسی طرح ہمارا جو مساجد کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، دینی لوگوں کے ساتھ باہم ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، تو یہ یہاں بھی آرڈر پر رشتے قائم نہیں ہوتے۔ اگر علماء کی کوئی خدمت کر دیتا ہے کسی بھی اعتبار سے اپنے ائمہ دین کی، تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے، وہ اپنا اجر خود لے رہا ہے، وگرنہ اگر وہ نہ بھی خدمت کرے تو اجر سے خود محروم رہے گا۔ ان کا ائمہ کے ساتھ رشتہ وہ امپلائی والا رشتہ نہیں ہوتا۔ دین کا رشتہ جہاں بھی آپ کا وابستہ ہوگا استاذ کے ساتھ ہو جائے گا، تو وہ امپلائی والا رشتہ نہیں ہے کہ آپ اسے اس طرح ٹریٹ کریں جس طرح ایک امپلائی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔
تو یہ نقصان ہو جائے گا۔ اب ذرا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور رب تعالیٰ کے اس احسان کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ تھیریز، کچھ الفاظ، کچھ اصول و ضوابط عطا فرمائے، لیکن جس کو بھی اصول و ضوابط دیے، رب تعالیٰ نے عطا فرمانے کے بعد ان کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی۔ یہ رب تعالیٰ کی حضور کی وجہ سے ہم پر مہربانی یہ ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا نصاب بھی عطا فرمایا اور حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ کرم پہ لے لی ہے۔ اور ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے۔ تمہارا کام حفاظت نہیں ہے، تمہارا کام ہے اس پر عمل کرنا۔ حفاظت تمہاری ذمہ، اور رب تعالیٰ ہم حفاظت کر ہی نہیں سکتے تھے، یہ تو رب ہے جس نے حفاظت فرمائی، اور اس کی حفاظت میں بھی اگر کوئی شامل ہو جائے تو یہ بھی اس کی خوش قسمتی۔ اگر کسی کے بچے کو اللہ تعالیٰ قرآن کا حافظ بنا دیتا ہے تو اس کی کوشش تو ہے ہی، لیکن یہ پہلے اللہ کا فضل ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کے سینے کو اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے قبول فرما لیا ہے، گویا اس کا خاندان قبول ہوا ہے، یہ بڑا خوش قسمت ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی عالم بن جاتا ہے، اس کی کوئی ایفٹیں نہیں ہے، کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے، کوئی وہ یہ مت سمجھے میں دین پر احسان کر رہا ہوں، یہ تو دین کی مہربانی ہے کہ اس نے اس کا انتخاب کر لیا ہے۔ لہٰذا یہاں وہ ان بیلنس نہ ہو، تکبر میں نہ آئے۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان، انبیاء رب تعالیٰ نے پہلی امتوں کو بھی عطا فرمائے، لیکن ان کی سیرتوں کو یوں محفوظ نہیں کیا جس طرح مصطفیٰ کریم کی سیرت کو محفوظ فرما دیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کی نوعیت یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زیارت کرنے والوں کو دو ایڈوانٹیجز دیے۔ ایک تو یہ کہ وہ رسول اللہ کی عملی زندگی کو دیکھ رہے تھے، حضور کے فرمان کو سن رہے تھے، قیامت تک آنے والے امتی کو بھی محروم نہیں کیا، مصطفیٰ کے قول کو اور عمل کو محفوظ کر کے امتیوں تک پہنچانے کا انتظام بھی فرما دیا۔ یعنی اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس تھیری نہیں آئی یا پریکٹیکل نہیں آیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے دونوں صورتوں کی وضاحت بھی خود فرما دی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی میں یہ جو پہلا رول ہے، جب ہم فیملی کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں تو یہ تعلق والنٹیئر، رضاکارانہ تعلق ہے، شفقت پر مبنی تعلق ہے، محبت پر مبنی تعلق ہے۔ اسے آرڈر کے ترازو پہ تولا جائے گا تو یہ ترازو بھی ٹوٹ جائے گا اور فیملی بھی ٹوٹ جائے گا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میدان احد میں ہیں، اور احد کے میدان میں آپ سب جانتے ہیں کہ کتنا حساس مسئلہ ہو گیا کہ وہ درہ خالی کیا، اور جو ہی درہ خالی ہوا تو پیچھے سے حملہ ہو گیا، اٹیک ہوا۔ اس اٹیک کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ افواہ اٹھ گئی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ اب اتنی بات تھی کہ سارے صحابہ وہ ادھر ادھر بکھر گئے۔ ایک تو یہ ہوا، دوسرا خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لہو مبارک گرتا ہوا زمین کی طرف آ رہا ہے۔ یہ جلال تو آنا تھا، چونکہ غلطی تو ہو گئی، لیکن رب تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کریم کے طفیل سے والنٹیئرز کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کو کتنا مستحکم اور مضبوط فرمایا کہ حضور کا خود ماڈل ذات رسالت میں آپ نے پیش فرما دیا۔ اب جو باتیں ان کو ہونا تھی وہ پیچھے ہو گئیں، اب وہ ہیزیٹیٹ ہو رہے تھے کہ ہم کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں۔ ان کی اس ہیزیٹیشن جو کہ مبنی بر اخلاص تھی، رب تعالیٰ نے اسے قبول فرما کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اپنے صحابہ کی سفارش فرما دی، اتنے مصفى قلوب ہے۔ رب تعالیٰ اپنے محبوب پر قرآن نازل فرماتا ہے اور یہ بیان کیا جاتا ہے، محبوب پہلی بات تو یہ ان کا آپ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ والنٹیرانہ ہے، یہ آپ کے امپلائی نہیں تھے، یہ تو آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کے پاس آ گئے اور رضاکارانہ طور پہ ایسے آئے کہ ان جیسا کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اے محبوب ان سے غلطی ہو گئی، اس غلطی پر یہ ناداں بھی ہیں، ہیزیٹیٹ بھی ہو رہے ہیں، ہچکچاہٹ بھی محسوس کر رہے ہیں، لیکن اگر بالفرض یہ خود ہی واپس آ گئے
تو جب آئیں گے تو آپ درگزر فرمائیں گے. ایک آپ درگزر فرمائیں گے, دوسرا آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ نے اتنا ہی کہنا ہے, اللہ تو آڈا بھلا کرے, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ایک دو دو کر کے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھر اسی طرح حاضر ہوئے. مصطفیٰ کریم نے اپنا اسوہ بھی کمال پیش کیا. کتنا نقصان ہو چکا ہے اور کیا کیفیت ہے, ان کیفیات میں بھی کنٹرول لیس نہیں ہوئے کریم آقا. اب یہاں ذرا رک کر یہ جو مثبت سوچ ہے, پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے, اس کی تعریف سمجھ لیجئے. ایک یہ بھی ہمارا المیہ ہے کہ ہم جہاں سے تعلیم لیتے ہیں وہ تعلیم بھی ادھوری ہے. مثبت سوچ ہم یہ سمجھتے ہیں بس چنگیاں گلاں سوچن دا نام مثبت ہے, یہ تو آدھی تعریف ہے. اچھا سوچنا بھی مثبت ایٹیٹیوڈ ہے, مثبت بیہیویئر, اچھا رویہ بھی ایک اچھی چیز ہے. لیکن مثبت رویہ ہے کیا؟ شریعہ کی ٹرمنالوجی میں مثبت رویہ یہ ہے کہ اگر انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے, کوئی چیلنج آ جائے اور اس کا اپنا نقصان ہو جائے, اس نقصان کے باوجود بھی ریئیکشن کے طور پر وہ اپنی سوچ کو سچا پاکیزہ رکھے, تو اسے مثبت رویہ کہتے ہیں. یہ عام حالات میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے بارے میں مجھے خبر کوئی پہنچے پوچھے تو میں کہوں گا بڑے اچھے ہیں, یہ مثبت سوچ ہے. لیکن اس مثبت سوچ کی پیک کیا ہے؟ آپ کے بارے میں کوئی آئے اور غلط بات کرے, میں پھر بھی اچھا سوچوں, تو یہ مثبت رویہ, یہ مثبت رویہ ہے. شریعہ اسی حقیقت میں مثبت رویہ کہتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں جسمانی فزیکلی نقصان ہو چکا ہے اور گرد و نواح میں بڑا نقصان ہو چکا ہے, اور اس کے باوجود بھی بڑی خبریں فلاں کی آئیں, لیکن رب تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کامل ماڈل کے طور پہ کھڑا کیا. اب صحابہ آئے تو مصطفیٰ جان رحمت نے وہی کیا جو ان کے رب نے فرمایا. قرآن نے پھر نقل کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, پس صرف اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے, اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے ان کے لیے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا, اگر آپ ان کے آنے پر بھی تند مزاج ہو جاتے, درست ہو جاتے, آپ کی باڈی لینگویج وہ ریئیکٹیو موڈ پہ سخت پہ چلی جاتی, تو پھر غلیظ القلب, اور ساتھ ہی ساتھ آپ دل کے سخت ہو جاتے. لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو اے محبوب یہ والنٹیئرز, یہ رضاکار پھر آپ کے نہ رہتے, پھر کسی اور کے ہو جاتے. لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, یہ آپ سے بھاگ جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ, آپ ان سے درگزر فرمائیے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, اور ان کے لیے بخشش طلب فرمائیے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اور اصلاح کے لیے مشورہ کیجئے. اب ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کے اس پہلو کا شاندار انداز دیکھیے کیا ہے. نقصان کرنے کے باوجود وہ رضاکارانہ طور پر جڑنے والے جب آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر بھی فرمایا, اور درگزر فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی سفارش بھی فرمائی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے مثبت رویے کی وضاحت فرما دی. اب قرآن پاک کے الفاظ دیکھیے گا کہ پہلے قرآن نے یہ کہا کہ اگر آپ کے ساتھ کسی کا رویہ منفی ہوا تو ریئیکشن کے طور پر آپ بھی منفی مت ہو جائیے, بلکہ آپ مثبت درست گو نہیں ہو, آپ اول پھول نہ کہیے, روٹ لینگویج استعمال نہ کیجئے, روٹ لہجہ نہ رکھیے. اور پھر دوسری بات, جب آپ نے معاف کرنا ہے تو اتوں معاف نہیں کیجئے, اوپر سے معاف. غلیظ القلب کا مطلب ہے اوپر سے کہہ دینا لیکن دل میں بڑا سخت کہ موقع کی تلاش میں ہو. نہیں, دل سے پھر معاف کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے معاف کیا. پھر واعف عنہم, ان سے درگزر بھی فرمایا. درگزر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا بھی فرمائی. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس احد کے بعد وہ جاں بازی دکھائی کہ قیامت تک اگر جاں بازوں کی فہرست بنائی جائے گی تو محمد عربی کے صحابہ کا نام پہلا ہی آئے گا. یہ محبت بڑی. اب وہ کیا کسی نے خوبصورت کہا تھا کہ جب وہ سفر پہ جایا کرتے
سر پہ بادل سایہ کرتے، ان کا نام لبوں پہ آئے اور میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر یہ کیفیات کیا ہیں؟ کہا ان کے بول بہاروں جیسے، ان کے اصحاب بن گئے ستاروں جیسے، کہ وہ خود روشنیاں دینے لگے۔ ان سا پیارا اور نہ کوئی، اور ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی۔ صادق اور امین وہی ہیں، طٰہٰ اور یاسین وہی ہیں، مولا کی پہچان وہی ہیں، سب سے بڑے انسان وہی ہیں، وہ مہمان عرش معلیٰ، وہ مہمان عرش معلیٰ، شان محمد اللہ اللہ۔ کہ مصطفیٰ کریم نے ایسا مضبوط ماڈل پیش فرمایا، اور رحمت ان کی عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں اور آپ اپنی زندگی میں جو ہمارے امپلائیز نہیں ہے، ہمارا فیملی ایک سسٹم ہے، اور اس فیملی کے اندر ایسا پاسبل نہیں ہے کہ کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو، کوئی تنازع نہ ہو، اتار چڑھاؤ نہ ہو۔ بڑے کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اگر اولاد کی طرف سے ابتداً کچھ پریشانیاں آ جاتی ہیں، اس کے بارے میں کوئی ایسی اطلاع ملتی ہے، تو پہلا ہی ری ایکشن سخت نہیں ہونا چاہیے، اور اگر سختی آئی اس پر وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو پھر اسے قبول فرمائیے۔ ایسا نہ ہو کہ اسے قبول بھی نہ کیا جائے، یا دل سے معاف بھی نہ کیا جائے، اور پھر درگزر بھی نہ کیا جائے۔ اور درگزر سے اگلا مرحلہ کیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا ایک رشتہ وہ امتی کے ساتھ باپ کا رشتہ ہے، تو باپ کے رشتے کا، ماں کے رشتے کا ایک تقاضا یہ ہے، جہاں وہ درگزر کرے کبھی بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دے، جب بھی دے تو دعا ہی دے۔ ماں کو زیب ہی نہیں دیتا دعائے جلال، باپ کو زیب نہیں دیتا۔ ہم یہاں خود چونکہ ری ایکشن کے طور پر لحظوں میں کہتے ہیں اس کو آگ کر دو، جو کچھ دیا اس سے چھین لو۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ڈپریشن بڑھتی ہے، سٹریس بڑھتا ہے، انزائٹی کا شکار ہو جاتے، اور یہ جو جس کا ابھی بلڈ فشار ٹیمپریچر بڑا ہائی ہے، بہت جلد یہ پیک پکڑ جاتا ہے۔ پھر دو ہی صورتیں ہیں، یا وہ کسی کا نقصان کر دیتا ہے یا اپنا نقصان کر دیتا ہے۔ تو یہ دوری، دین سے دوری، جب حد تک ہم اس کو بہتر نہیں کریں گے اور اپنے اندر حوصلے اور قوت کو نہیں بڑھائیں گے، تو یقین کیجئے پھر ہمارے فیملی سسٹم بچ نہیں پائیں گے۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی مثبت رویوں کی ایک صورت، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک میں تھے تو نکال دیا گیا، جانے پہ مجبور کر دیا گیا، اور کیفیات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، اور ہر قبیلے کا ایک فرد لیا گیا تاکہ دوبارہ ان سے مقابلہ کرنا ممکن نہ رہے، بدلہ لینا ممکن نہ رہے۔ ننگی تلواریں لے کر مصطفیٰ کریم کے گھر کا محاصرہ ہے۔ اور اس عالم میں بھی کیفیت یہ ہے کہ ان کھڑے ہوں سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ زمانے کا صادق کون ہے اور امین کون ہے، تو دشمن بھی کہہ رہا ہے وہ محمد، کہ وہی ہے۔ اور ادھر مصطفیٰ جان رحمت کے مثبت رویے کی اپروچ دیکھیے کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کو بلایا، اور بلا کے کہا علی یہ میرا بستر ہے، آپ اس پر لیٹ جائیے، اور یہ امانتیں ہیں، یہ جو باہر دشمن کھڑے ہیں یہ ان کی ہیں، ان کے عزیز و اقارب کی ہیں، اور صبح ساری امانتیں واپس کر کے تو پھر مدینے میں آنا۔ یعنی ان کیفیات میں بھی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سیکنڈز میں کسی کے بارے میں منفی ہو جاتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں کہ ہمارے اندر فالٹس نہیں ہیں۔ جب ہمارے پروردگار نے ہمارے فالٹس کے ساتھ، ہماری کوتاہیوں کے ساتھ ہمیں قبول کیا ہے، تو بحیثیت انسان مجھے بھی یہ چاہیے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنی فیملی کے لیے، خاص طور پہ اپنے گرد و نواح کے لیے، اگر میں اسے جوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے ان کی کوتاہیوں کے ساتھ انہیں قبول کرنا پڑے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مثبت رویہ دیکھیے کہ ان کیفیات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس امانت کی فکر ہے۔ اب ذرا آئیے، میرا آپ کا رویہ کیا ہے؟
اگر ہم کسی جگہ امپلائی ہیں تو جے سانو کسی نے کٹ دیتا تو اسی رہن وہ بھی کھ نہیں دینا. یہ بہت منفی رویہ. اگر فیملی ہے, اولاد کو اگر ماں باپ وقتی طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ سیپریشن اختیار کیجئے, تو سیپریشن میں اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اور اگر ماں باپ اولاد کے کسی رویے کی وجہ سے تنگ ہوتے ہیں تو نتیجتاً کیا ہے؟ لحظہ بھی نہیں لگتا تو وہی باپ جو اپنے بیٹے کو چاند چاند کہہ رہا ہوتا ہے, جس کی بلائیں لے رہا ہوتا ہے, لحظوں میں کہتا ہے میں نے اس کو آگ کر دیا, کچھ نہیں دوں گا. تو یہ رویہ سختی لائے گا, یہ رویہ انزائٹی پیدا کرے گا, ڈپریشن لائے گا, سٹریس پیدا ہو جائے گی اور دوریاں بڑھ جائیں گی. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمیں اس رویے کو پازیٹیوٹی کی طرف لانے کا درس دیتی ہے. آئیے تھوڑا آگے چلیے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا. 9 ہجری میں مصطفیٰ جان رحمت فاتح بن کر مکہ میں تشریف لا رہے ہیں. فاتح بن کر. حکمت رسول عربی, پازیٹیوٹی کی اپروچ, سیرت رسول عربی دیکھیے کیا ہے. مکہ والے جن گھروں میں رہ رہے ہیں وہ کن کے ہیں؟ رسول اللہ کے گھر پر بھی قبضہ ان کا, وہ صحابہ کے گھر پر بھی قبضے, مہاجرین کے گھروں پہ قبضے ان کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثبت سوچ اور اپروچ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر رہنا چاہتے تو اپنے گھر میں رہ سکتے تھے, لیکن رسول اللہ نے اپنے گھر کو اختیار, وہ صحرا میں اپنا خیمہ لگوا دیا. جب حضور نے خیمہ لگایا تو صحابہ نے بھی خیمے وہی لگا دیے. حکمت کیا تھی؟ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا گھر خالی کرواتے تو سب کے گھر خالی ہو جاتے, سارے اپنے اپنے گھر چھین لیتے اور وہاں منفی سوچ اپروچ پکڑ جاتی, بڑھ جاتی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا گھر خیمے میں لگا لیا اور ان کو نہ چھیڑا تو باقیوں نے بھی اپنے خیمے لگا لیے. ان کے ہاں ایک مثبت سوچ اپروچ آئی کہ عموماً ہوتا تو یہ ہے کہ بادشاہ جب غلبہ پاتے ہیں تو ہر چیز چھین لیتے ہیں. یہ کیسا غالب آیا ہے کہ غلبے کے باوجود بھی اپنی کٹیا کو اختیار کیا, ہمیں کچھ نہیں کہا. کیا سیرت کا لیول ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام. ہم کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں یا ہماری اس وقت جو پولیٹیکل پوزیشن ہے, اقتدار کا کوئی رنگ ہو, تو ہم کیا اس رسہ کشی کے پیچھے نہیں پڑ گئے کہ جو جا رہا ہے وہ چاہتا ہے سب کچھ لے جائے, اور جو آتا ہے واپس وہ کہتے ہیں اب کسی کو چھوڑنا نہیں ہے. آپ تو قوم کو توڑ دیں گے, معاشرہ تو بگاڑ کی طرف چلا جائے گا. اور یہی پولرائزیشن, یہ زہر ہے جو معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پازیٹیوٹی دیکھیے, مثبت سوچ کو اب کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھایا. صحابہ ایسے ہی مثبت سوچ کے پیکر نہیں بنے. جب خون کی معافی کی باری ہے, صحابہ نے تو بازو کھڑے کر لیے, تلواریں ننگی کر لی. کہا آج جو سامنے آئے گا چھوڑا نہیں جائے گا. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان فرما دیا. اب اس عام معافی میں بھی کریم کیسے ہیں؟ فرمایا صرف عام معافی کا اعلان نہیں, میرے لیے سب سے مشکل کام یہ ہے کہ میں اپنے چچا حمزہ کا خون معاف کروں. میدان احد میں جناب سینہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا, کہ آپ کے جسم اطہر کا مسئلہ کیا گیا, کلیجہ چیر کے اپنے دانتوں میں چبایا گیا, کتنا مشکل کام تھا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا حمزہ کا خون معاف کرتا ہوں, اس کے بعد سارے خون معاف. ادھر ماں اور باپ ہے, اولاد ہے, ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے, تنازع ہو جاتا ہے. وہ کیا آپ ہمارے جھگڑے اتنے بڑھ گئے کہ اولاد معافی کے لیے آئے تو ماں باپ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ماں باپ سینے لگانے کے لیے تیار ہے تو اولاد دشمنی پال کے بیٹھی ہوئی ہے. کیا ہمارے جھگڑے اس زمانے جاہلیت سے بھی اوپر چلے گئے؟ شاید اسی وجہ سے چلے گئے کہ ہم نے رسول اللہ کی سیرت کو اپنایا, اسے سمجھا, ہم دین سے دور ہو گئے. اگر آج بھی ہم دین کے قریب آ جائے تو جو دین کے قریب جائیں گے دین انہیں پھر ایک دوسرے کے بھی قریب. یہ دین کی قرابت ہے جو رشتوں کی محافظ بنتی ہے, جو ذات کی بھی محافظ بنتی ہے, فیملی کی بھی محافظ بنتی ہے, مثبت رویوں کو پروان چڑھاتی ہے. آئیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے ساتھ جڑنے کا عہد کیجئے. یہ سیرت وہ سیرت ہے
کہ جو ہر فیلڈ کے اندر جو ہمارا کردار ہے یا جس کریکٹر کے ساتھ ہم نے رول پلے کرنا ہے اس کے اصول، اس کے ضوابط کو متعین کرتی ہے، اور وہاں پازیٹیوٹی کو ہائی لائٹ کرتی ہے، نیگیٹیوٹی کو وہ ڈیگریڈ کرتی ہے، اس کی نفی کرتی ہے، اور مثبت رویے کو اتنا اچھے انداز میں پیش کرتی ہے کہ وہاں گڑھ بھی جڑتے ہیں، معاشرے بھی جڑتے ہیں۔ اور اگر کسی کے اندر منفی سوچ، بدگمانیاں اتنی زیادہ بڑھ جائیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے کہ ماں بھی اپنے بیٹے کو بلا لینا اور 2 منٹ کے لیے بیٹے سے بات کر لے تو بہو کے دل میں خیال آ جاتا ہے میرے ہی خلاف گل ہو رہی ہے، اور اگر بیٹا ماں کے پاس 5 کی بجائے 10 منٹ بیٹھ جائے نا تو بیوی آ کے پھر انکوائری کرتی ہے، خیر اماں نال کیڑیاں گلاں ہو رہی ہیں سن، مینوں کڈتے نہیں رہے تسی۔ تو یہ نقصان کہاں ہوئے؟ جب ہم دین سے دور ہوئے۔ آئیے دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتے ہیں، جو معاشرے کی انزائٹی کو بھی دور کرتا ہے، سٹریس کو بھی دور کرتا ہے، ڈپریشن سے بھی نکالتا